بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نکل کر وہ تینوں فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف چلے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جانے کا مقصد ان کا قوم لوط پر عذاب طاری کرنا تھا، اور اللہ تعالی جس قوم کو عذاب میں پکڑتے ہیں اس پر ان کے عمل کے مناسب عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے حسین لڑکوں کی شکل میں بھیجے۔ جب وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے تو ان کو بشکل انسانی دیکھ کر انہوں نے بھی مہمان سمجھا، اور اس وقت وہ سخت فکر و غم میں مبتلا ہو گئے کہ مہمانوں کی مہمانی نہ کی جائے تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے۔ اگر ان کو مہمان بنایا جاتا ہے تو اپنی قوم کی خباثت معلوم ہے، اس کا خطرہ ہے کہ وہ مکان پر چڑھ آئیں اور ان مہمانوں کو اذیت پہنچائیں اور ان کی مدافعت نہ کر سکیں۔ دل میں کہنے لگے آج بڑی سخت مصیبت کا دن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو عجیب عبرت کی جگہ بنایا ہے، جس میں اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے بے شمار مظاہرے ہوتے ہیں۔ آزر بت پرست کے گھر میں اپنا خلیل حضرت ابراہیم پیدا کر دیا، اور حضرت لوط جیسے مقبول اور برگزیدہ پیغمبر کے گھر میں ان کی بیوی کافروں سے ملتی اور حضرت لوط کی مخالفت تھی۔ جب یہ محترم مہمان حسین لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مقیم ہو گئے، فرشتے اپنی انسانی شکلوں میں، تو ان کی بیوی نے قوم کے اوباش لوگوں کو خبر کر دی کہ آج ہمارے گھر میں اس طرح کے مہمان آئے۔ حضرت لوط کا سابقہ اندیشہ سامنے آ گیا جس کا انہیں فکر اور غم تھا۔ چنانچہ ان کی قوم کے افراد دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، اور وہ پہلے ہی نامعقول حرکتیں کیا ہی کرتے تھے۔ چنانچہ جب قوم لوط کے لوگ حضرت لوط کے گھر پر چڑھ دوڑے اور ان حسین مہمانوں کو آپ سے مانگا، اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام بڑے تنگ ہوئے۔ حضرت لوط نے جب دیکھا کہ ان کی مدافعت مشکل ہے، ان کو شر سے باز رکھنے کے لیے فرمایا کہ تم اس شر و فساد سے باز آ جاؤ تو میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دوں گا، اس لیے کہ اس زمانے میں لڑکی کا نکاح کافر سے جائز تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانے تک یہی حکم جاری رہا تھا، اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح عقبہ بن ابی لہب اور ابو عاص بن ربی سے کر دیا تھا، حالانکہ یہ دونوں کفر پر تھے۔ بعد میں آیات نازل ہوئی جس میں مسلمان عورتوں کا نکاح کافر مرد سے حرام قرار دے دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے ان افراد کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے فرمایا، اور ساتھ ہی عاجزانہ درخواست بھی کی، یعنی مجھ کو میرے مہمانوں کے متعلق رسوا نہ کرو، اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں ایک بھی بھلا مانس اور شریف آدمی نہیں جو میری بات سنے۔ مگر وہاں شرافت اور انسانیت کا کوئی اثر باقی نہ تھا۔ سب نے جواب میں کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں لڑکیوں کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس موقع پر ہر طرح سے عاجز ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کی زبان پر یہ کلمہ آیا، کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا خود مقابلہ کر سکتا، یا پھر جتھا یا جماعت ہوتی جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، اپنی قوم کی لڑکیوں سے نکاح کرنے اور شادی کرنے کی ترکیب بھی دی، لیکن اس بگڑتی ہوئی قوم نے آپ کی کسی بات پر دھیان نہ دیا۔ ان کی ہٹ درمی، ان کی یہ ضد اس بات کی تصویر کشی کرتی ہے کہ وہ خباثت میں کس قدر ڈوب گئے تھے۔ بات صرف اس حد تک نہیں رہتی تھی کہ وہ فطرت اور پاکیزگی کی راہ میں ہٹ کر گندگی اور خلاف فطرت راہ پر چل پڑے تھے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ساری رغبت اور تمام دلچسپی اب اس گندی راہ پر تھی۔
کہ اس کی نفس میں اب طلب اس گندگی کی رہ گئی تھی، اور فطرت اور پاکیزگی کی راہ کے متعلق یہ کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے کہ یہ راستہ تو ہمارے لیے تباہی نہیں ہے۔ یہ اخلاق کے زوال اور نفس کے بگاڑ کا انتہائی مرتبہ ہے، جس سے کم تر اور ادنا کسی مرتبے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس شخص کا معاملہ تو بہت ہلکا ہے جو محض نفس کی کمزوری کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر حلال کو چاہنے کے قابل اور حرام سے بچنے کے قابل چیز سمجھتا ہوں۔ اپنی قوم کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جس وقت حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش مجھ میں اتنی قوت ہوتی کہ میں اس پوری قوم کا مقابلہ کر سکتا، یا پھر کوئی جتھا یا جماعت ہوتی تو جو مجھے ان ظالموں کے ہاتھ سے نجات دلاتی۔ اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو بدماشوں کے اس حملے تک یہ معلوم نہ تھا کہ مہمان در حقیقت فرشتے ہیں جو اس کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اس وقت یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ چند مسافر لڑکے ہیں جو ان کے ہاں ٹھہرے ہیں۔ انہوں نے اپنے فرشتے ہونے کی حقیقت اس وقت تک نہ کھولی تھی، نہ بتائی تھی۔ چنانچہ جب بدماشوں کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کی قیام گاہ پر پل پڑا، فرشتوں نے ان سے کہا اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں ان سے نپٹنے کے لیے چھوڑ دو، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ان کے قابو میں آنے والے نہیں، اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا اللہ تعالیٰ لوط پر رحم فرمائے، وہ کسی مضبوط جماعت کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ اور ترمذی میں اس کے ساتھ یہ جملہ بھی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کا قبیلہ اس کا حمایتی نہ ہو۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کفار قریش نے ہزار طرح کی تدبیریں کی، لیکن آپ کے پورے خاندان نے آپ کی حمایت کی، اگرچہ مذہب میں وہ سب آپ کے موافق نہ تھے۔ اسی طرح پورے بنی ہاشم اس مقاطع حضور کے ساتھ شریک رہے، جس میں کفار قریش نے ان پر دانا پانی بند کر دیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ اس واقعہ میں جب قوم لوط ان کے گھر پر چڑھ آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا، فرشتے بھی مکان کے اندر تھے۔ چنانچہ لوگوں نے دیوار پھاند کر اندر گھسنے کا اور دروازہ توڑنے کا ارادہ کیا، اور جب فرشتوں نے دروازہ کھول دیے، ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں، وہ دروازہ کھلا تو جبرائیل امین نے اپنے پر کا اشارہ کیا تو وہاں جمع سب لوگ اندھے ہو گئے اور بھاگنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے بحکم ربی حضرت لوط کو کہا آپ رات کے آخری حصے میں اپنے اہل و عیال کو یہاں سے لے کر نکل جائیں اور یہ ہدایت کر دیجیے کہ ان میں کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے بجز آپ کی بیوی کے، کیونکہ اس پر تو وہی عذاب پڑنے والا ہے جو قوم پر پڑے گا۔ فرشتوں کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہ لیں، اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کے اہل میں داخل ہو کر ساتھ چلے گی، مگر وہ آپ کے اس حکم پر عمل نہ کرے گی جو آپ اپنے اہل و عیال کو دیں گے کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایت میں ہے کہ ہوا یہ کہ بیوی بھی ساتھ چلی، مگر جب قوم پر عذاب آنے کا دھماکہ سنا تو پیچھے مڑ کر دیکھا اور قوم کی تباہی پر ہزار افسوس کرنے لگی، اور اسی وقت ایک پتھر ہے جس نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ فرشتوں نے یہ بھی بتلا دیا کہ صبح ہوتے ہی آپ کی قوم پر عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جلد عذاب آ جائے۔ اس پر فرشتوں نے کہا صبح تو کچھ دور نہیں، بس ہوا ہی چاہتی ہے۔ پھر اس عذاب کا قرآن مقدس میں اس طرح بیان فرمایا کہ جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر ایسے پتھر برسائے جن پر ہر ایک کا نام کی علامت لکھی ہوئی تھی۔ روایت میں ہے کہ چار بڑے بڑے شہر تھے جن میں یہ لوگ بستے تھے۔ انہی بستیوں کو قرآن پاک نے دوسری جگہ متفقات کے نام سے مرسوم کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو جبرائیل امین نے اپنا پر ان سب شہروں کی زمین کے
نیچے پہنچا کر سب کو اس طرح اوپر اٹھا لیا کہ ہر چیز اپنی جگہ ہی رہی، پانی کے برتن سے پانی بھی نہیں گرا۔ آسمان کی طرف کے کتوں اور جانوروں اور انسانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان سب بستیوں کو آسمان کی طرف سیدھا اٹھانے کے بعد اوندا کر کے پلٹ دیا۔ ان کے عمل خبیث کے مناسب حال تھا۔ قوم لوط پر عذاب طاری کر کے اس کے ذکر کرنے کے بعد موجودہ اقوام دنیا کو متباہ کرنے کے لیے خداوند قدوس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی فرمان جاری کیا گیا، یعنی پتھراؤ کا عذاب آج بھی ظالموں کے لیے کچھ دور نہیں۔ جو لوگ اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جمے رہے، وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے دور نہ سمجھے۔ آج بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ وہ عمل کریں گے جو قوم لوط کرتی تھی۔ جب ایسا ہونے لگے تو انتظار کرو کہ ان پر بھی یہی عذاب آئے گا جو قوم لوط پر آیا ہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دی اور زندگی دی۔ اللہ حافظ۔